هبت نفحات أنسية فشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سپارہ نمبر 2 رکوع نمبر 4 سورۃ البقرہ۔ لوگو، زمین میں جو حلال ہے اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اور وہ اللہ نے فرمائی ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کی ہیں ان کی پیروی کرو، جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہوا تو راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہیں کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانور کو پکارتا ہے اور ہاں پکار کی صدائیں کو سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں، انہیں بے تکلف کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردہ نہ کھاؤ، خون سور اور گوشت سے پرہیز کرو، کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کے حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں اور اللہ نے اپنی کتابوں میں نازل کیے ہیں اور تھوڑی سی دنیاوی فائدے پر انہیں بھیڑ چڑھاتے ہیں اور دراصل اپنے پیٹ آگے سے بھرے ہیں، قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایات کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسے عجیب ہے ان کا حوصلہ، جہنم اور برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھاک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے کے مشرق کی طرف کی کر لیا یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور نیک اور لوگوں جب عہد کرے تو اسے وفا کرے اور تنگی و مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کرے، اور یہی راست باز لوگ ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اسے آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، عورت اس جرم کا مرتکب ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کر تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا دیا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم اس میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان کے بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستانہ اور قصد حق کو تلفی کی ہے تو پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے اور اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔